نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فیقول اانتم اضللتم عبادی، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے، قالوا وہ کہیں گے اللہ کے نیک بندوں کو بھی تو پکارا گیا نا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کے نیک بندے جن کو معاذ اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، وہ کہہ دیں گے، قالوا وہ کہیں گے سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو مددگار بناتے، ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، لیکن اے اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی دی یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ یہ جن کو مشرکین نے خدا کی خدائی میں شامل کرنا چاہا، وہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء میں سے بعض ہوں گے، نیک بندوں میں سے ہوں گے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بس انہوں نے اے مشرکو تمہاری بات کو جھٹلا دیا، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ ایسے تھے کہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، انسانوں کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، یہ موضوعات آ چکے ہیں پہلے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ حق و باطل کا مارکا سجا ہے، ایک طرف اہل حق ہیں ایک طرف اہل باطل ہیں، اہل حق کا بھی صبر کا امتحان ہو رہا ہے اور اہل باطل کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ مراد ہے کہ ڈٹے رہو، حق کا ساتھ دو۔ ایمان والوں کو بھی توجہ دلائی گئی، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والے حق پر استقامت دکھا رہے، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اہل باطل مخالفت پر اڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، کل نتائج سامنے آ جائیں گے۔ الحمدللہ اس کے بعد 19ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشرکین کا پھر مطالبات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیتے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، گھمنڈ کیا اور بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو، کوئی پناہ مل جائے، مراد ہے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں۔ فرشتوں کا نزول تمہاری خواہشات پر نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں اور کبھی قوموں کے بارے میں فیصلے بھی لے کر آتے ہیں۔ جب اتریں گے جس دن تو تمہارے کوئی خوشخبری کا موقع نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم توجہ کریں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف تو ہم انہیں پراگندہ بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ مراد ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی اگر جھوٹ موٹ کی نیکی بھی ہے، جیسے مشرکین تھے حاجیوں کو کھلایا پلایا مگر شرک کرتے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دکھاوے کا کوئی عمل ہے، ریاکاری شو آف ہے، تو وہ بھی اللہ کے قبول نہیں ہوگا، بکھرا ہوا پراگندہ غبار اس کو کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ جنت۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت، قیامت کا برپا ہونا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہت رحمان اللہ کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔ اس دن رحمان کی بادشاہت ہوگی۔ بادشاہت آج بھی رحمان کی ہے، اللہ کی ہے۔ کوئی فرعون بن جاتے، تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا نا، کل اللہ سب کو دکھا دے گا اصل بادشاہ کون، اللہ سبحانہ وتعالی۔
کل مجرمین کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے اوپر غصہ کرے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے، اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہم دیکھ لیں کن کو دوست بنا رکھا ہے، کون ہمارے آئیڈیل ہیں، کون ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حسرتیں ہوں گی اس دن مجرمین کی، کاش رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش فلاں مجرم کو، وہ شیطان کے دوست کو، وہ شیطان کے ساتھی کو، وہ گمراہ آدمی کو، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ جانے والا ہے۔ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے، گمراہی کے راستے پر چلنے والے کل حسرتیں کریں گے، اور شیطان تو تقریر اس کی ہم نے پڑھی تھی سورہ ابراہیم میں، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6410۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، تو جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔